السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ دوسرے رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 14 اپریل 2021 عیسوی کی کلپ رمضانی نصیحتوں کے سلسلے کی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا موضوع ہے روزے کی حفاظت۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ روزہ ایک عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے، یا حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ روزے کو خراب ہونے سے بچانا، روزے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ روزہ کیسے خراب ہو جاتا ہے، کیسے ضائع ہوتا ہے؟ اگر انسان روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے روزے کو نہ بچائے، جیسے جھوٹ، چغلی یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام چیزیں دیکھنا، حرام بات کرنا، جیسے جھوٹی گواہی دینا، گالی گلوچ کرنا، جہالت کرنا، یا حرام چیزیں دیکھیں جیسے فلمیں، گانے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اسی طریقے سے حرام چیزوں کو سنیں جیسے میوزک ہے یا گانے ہیں یا بیہودہ باتیں ہیں، فحاشی کی باتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اور اس کے علاوہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور روزوں کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ اس روزے کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے وہ بدلہ ہم کو مل سکے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ روزے کا اجر اسی وقت ملے گا جب بندے کا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور روزے کا اجر اللہ کے یہاں پانے کے لیے روزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ضائع ہونے سے، خراب ہونے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کر جھوٹ اور جھوٹی گواہی یا جہالت کو نہیں چھوڑا، تو ایسے انسان کے روزہ رکھ کر کھانے پینے کو چھوڑنا، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے، صرف یہ کہ وہ بھوکے رہے یا پیاسے رہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ انسان اپنے روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ سلف صالحین کے روزے بڑے پیارے ہوتے تھے۔ وہ اپنے روزوں میں اپنی زبان، اپنے اعضائے جسمانی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے تھے تاکہ روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ لہٰذا اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے، فکر کرنی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھا تو نہیں رہے ہیں، ہمارا روزہ صحیح جا رہا ہے، اور ہم پی بھی نہیں رہے ہیں کوئی بھی چیز، تو ہمارا روزہ صحیح ہے۔ لیکن زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں، کانوں کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں، آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں، کیا فائدہ ہے بتائیے؟ جیسے بعض سلف کہا کرتے تھے، جب تم روزے سے رہو تو تمہارا آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہاری شرمگاہ بھی روزہ رکھے، تمہارے اعضاء بھی روزہ رکھے۔ کیا مطلب اس کا؟ روزہ عربی میں کہتے ہیں صوم کو، اور صوم کا معنی ہوتا ہے ترک، یعنی چھوڑنا۔ روزے کو صوم اس لیے کہا گیا کہ انسان کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینے کو اور روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کہا گیا۔ تو جب ہم روزے سے ہوں تو سلف کہتے تھے تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھیں، مطلب تمہاری آنکھ سے بھی ان تمام حرام چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے کان بھی روزہ رکھے، کان سے حرام چیزوں کو سننا چھوڑ دو۔ زبان بھی روزہ رکھے کہ مطلب زبان سے بھی حرام چیزوں کو بتانا یا حرام چیزوں کی بات، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہے حقیقت میں روزے کا مفہوم جو سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کی تو یقیناً ہمارا روزہ فائدے والا ہوگا۔ اگر ہم نے ضائع کر دیا، اپنے روزے کو برباد کر دیا، خراب کر دیا، تو صرف بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور روزوں کا کوئی بدلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنے ہر روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔